پیچھے دے دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح علم نشرح لک صدرک لک صدرک علم نشرح علم نشرح لک صدرک لک صدرک. اب اس پہ ذرا غور کریں. یہ لفظ ہے علم. اگر میں اس کو پڑھوں عالم ٹھیک ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ زبر ہے اور زبر کی آواز کو لمبا نہیں کرنا. علم نشرح علم نشرح لک صدرک. لک صدرک. لفظ لک ہے, اسے میں پڑھوں لا کا ٹھیک ہوگا. اب لام زبر لا, اس کا معنی ضرور بھی ہوتا ہے, جیسا کہ پچھلی کلاس میں نے عرض کیا تھا. اس کا معنی کے لیے بھی ہوتا ہے. لام زبر لا کا معنی کے لیے بھی. اور آپ جانتے ہیں میں نے پچھلی کلاس میں اور اس سے پچھلی کلاس میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ لام زبر الف لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیں نہیں. جب لام زبر لا اس کی آواز کو آپ لمبا کریں گے تو یہ لا بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو لام زبر لا کا معنی کے لیے, اور جب اس کی آواز کو لمبا کریں گے لا نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے علم نشرح, اے محبوب کیا ہم نے نہیں کھول دیا, لکا آپ کے لیے, صدرکا آپ کا سینہ. ٹھیک ہے, اب یہ ترجمہ تب بنے گا جب ہم لکا پڑھیں گے. اگر اس کو پڑھ دوں لا کا صدرکا تو پھر نفی ہو جائے گی, انکار ہو جائے گا. نہیں یعنی کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے نہیں آپ کا سینہ, تو پھر وہ ترجمہ بالکل الٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لام زبر لا کا معنی کے لیے, آپ لفظ یوز کرنا چاہ رہے ہیں کے لیے, تو یہ تب استعمال ہوگا جب لکا پڑھیں گے آپ. اور اگر آپ پڑھ دیں لا کا تو پھر ہو جائے گا نہیں آپ کے لیے نہیں, تو وہ پھر کے لیے جو ہے یہ نہیں میں بدل جائے گا. اس لیے زبر کی آواز کو لمبا کرنے سے دیکھیں آپ معنی کہاں سے کہاں چلا گیا. علم نشرح لک صدرک. علم نشرح لک صدرک. ڈرے نا, پریشان نہ ہو, بولیں. یہ ترجمہ ٹھیک ہے, غلط ہو رہا ہے, لیکن یہ لا علمی میں ایسا ہوتا ہے, جان بوجھ کے کوئی بھی نہیں پڑھتا غلط, تو لا علمی میں معافی ہے. حکم ہے سیکھو, اب آپ سیکھ رہے ہیں, اس حکم پر عمل کر رہے ہیں, اس لیے پریشان نہ ہو بلکہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کا موقع عطا فرما دیا. جی علم نشرح لک صدرک. علم نشرح لک صدرک. ووضعنا عنک وزرک. جی ووضعنا ووضعنا عنک وزرک. عنک وزرک. عنک وزرک. عنک وزرک. اس پہ غور کریں. یہ الف مدہ ہے یا نہیں, بولے. الف خالی اور اس کے پہلے والے حرف پر زبر, تو اس کی آواز کو لمبا کرنا. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. غور کریں. الذي یا کے اوپر بولیں جزم, اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر, تو یا کی آواز کو لمبا کریں. الذی انقض. الذي أنقض. جی بولیں الذی انقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. اب انقض ضاد کے اوپر کیا ہے, بولیں. کاپیز آپ کے پاس موجود ہیں. انقض ضاد کے اوپر کیا ہے, زبر. ضاد کے اوپر زبر. اگر میں پڑھوں الذی انقضا ظہرک, ٹھیک ہوگا. انقضا ظہرک اس طرح پڑھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. انقضا پڑھیں, ٹھیک ہے.
نہیں ٹھیک. اچھا اگر ہم زبر کی آواز کو لمبا کر دیتے ہیں, انقضا ظہرک پڑھ دیتے ہیں, اس سے خرابی کیا آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب الذی انقض, پیچھے لفظ آیا ووضعنا عنک وزرک, ہم نے اے محبوب تجھ سے جو ہے وہ تیرا بوجھ اتار دیا. جو بھی پریشانیاں غم کفار نے جو تنگ کر رکھا تھا, اور اس غم نے انقض ظہرک, وہ اتنے سخت غم تھے کہ ان غموں نے تیری پیٹھ کو توڑ دیا. ٹھیک ہے, تو انقض ظہرک یعنی یہ عربی کا ایک محاورہ بولا جاتا ہے جس پریشانی نے تجھے بہت زیادہ جو ہے وہ غم میں مبتلا کیا ہوا تھا. انقضا کا مطلب توڑ دیا. اگر آپ زبر کی آواز کو لمبا کر دیں, انقضا ظہرک بنا دیں, تو پیچھے لفظ واحد آیا وزر, ایک بوجھ. ٹھیک ہے, اور انقضا یہ دو کے لیے بولا جاتا ہے, الف کے ساتھ آ جائے. تو پھر نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ ایک لفظ استعمال کر رہا ہے وزر, اور آپ انقضا پڑھ دیں گے تو اس طرح پھر وہ دو بوجھ بن جائیں گے, جبکہ اللہ نے ایک بوجھ ذکر کیا. اور قرآن مجید میں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ جتنا اللہ نے بیان کیا اس کو اتنا ہی بیان کرنا پڑتا ہے. اللہ نے ایک بوجھ ذکر کیا وزر فرمایا, وزرا کا نا ووضعنا عنک وزرک, تو یہ وزر ایک ہے. اگر آپ انقضا پڑھیں گے تو اس سے مراد پھر دو وزر ہو جائیں گے. اللہ نے تو ایک بوجھ ذکر کیا, تو انقضا پڑھنے کی صورت میں دو وزر بن جائیں گے, دو بوجھ ہو جائیں گے. اس لیے یہ زبر کی آواز کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. الذی انقض ظہرک, الذی انقض ظہرک, ورفعنا لک ذکرک, ورفعنا لک ذکرک. تو حضور کی بڑی خوبصورت نعت ہے, اس لیے پڑھیں, کھل کے پڑھیں. ورفعنا لک ذکرک, آواز آئے ورفعنا لک ذکرک, ورفعنا لک ذکرک, ورفعنا لک ذکرک, ورفعنا لک ذکرک. فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, وإلى ربك فارغب, فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. اگر میں پڑھوں ربکا, ٹھیک ہوگا, کاف کے اوپر زبر, وإلى ربك فارغب, وإلى ربك فارغب. اگر میں پڑھوں ربکا, یہ ٹھیک ہے, ربکا ٹھیک ہے, با کے نیچے کیا ہے زیر, بازر بی ہوتا ہے یا بازر بے ہوتا ہے, تو ربکا 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 نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھنا, رب العالمین. ٹھیک ہے, بازر بی ہوتا ہے, بازر بے نہیں, رب العالمین غلط ہے, رب العالمین. اسی طرح یہاں وَإِلَىٰ رَبِّكَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فَارْغَب. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا, یعنی آپ کو علوم و معارف سے نواز دیا, اور آپ کے سینہ مبارک کو تمام علوم و معارف سے بھر دیا. اور اے محبوب ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کو پریشان کر رکھا تھا, اور اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بڑا تفصیل طلب مضمون ہے, چونکہ یہ کلاس اس مضمون پر ہماری نہیں ہے. پھر انشاءاللہ کبھی آقا علیہ السلام کی رفت ذکر, آپ کی ذکر کی بلندی کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی. وقت ترجمہ آپ سن لیں. اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یعنی یہ نہیں انسان کا حال ہر وقت ایک ہی جیسا رہتا. انسان کی زندگی تغیر پذیر ہوتی رہتی ہے, بدلتی رہتی ہے, کبھی خوشی کبھی غم, کبھی دکھ کبھی سکھ کبھی رنج, تو یہ معاملات بدلتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشکل آئے تو پریشانی ہونا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, فرمایا جب تو فارغ ہو تو پھر فنصب لگ جا. کیا مطلب,
اس کے کئی معنی ہیں. جب بھی تجھے فراغت ملے تو اللہ کو یاد کر. جب بھی تجھے اسپیئر ٹائم ملے, فارغ وقت ملے تو اللہ کو یاد کر, وقت ضائع نہ کر. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ, اس سے مراد جب تو نماز سے فارغ ہو تو فنصب, تو پھر اللہ سے دعائیں مانگ. جب تو کوئی بھی عبادت کر کے اچھا کام کر کے فارغ ہو تو اس کے بعد پھر اللہ سے مانگ, کیونکہ جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور فرمایا تو اپنے رب کی طرف فرغب, راغب ہو جا, اپنے رب کی طرف مائل ہو جا, اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرنا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اس کے بعد یہ ہم نے سورہ مبارکہ حاضرہ پڑھی ہے. امید ہے وہ قواعد کی روشنی میں کافی حد تک غلطیوں کی اصلاح ہوئی ہوگی. اور اس کے بعد اب ہم نیکسٹ ترجمے کی طرف چلتے ہیں.